سلامت رہیے، لادلی کے حصار میں رہیے، علم عباس کی پناہوں میں رہیے، چادر تقوی کے سائے میں رہیے، ان مجلسوں میں آتے رہیے، عشق بہاتے رہیے، گریہ کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے، اور جناب شہزادی کونین کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ کیجیے۔ مومنات گرامی، یقیناً قسم با خدا ہم سب جو اس مقام پر اس بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں سے چلے تو ایک عقیدے کے تحت ہم اپنے گھروں سے چلے اور چل کر یہاں تک پہنچے، اور وہ ایک عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ جس نے بھی، جب بھی، جہاں کہیں، جس وقت بھی اس کو بچھا دیا، جسے ہم فرش عزائے حسین، تو ہم سب ایک عقیدے کے تحت ان مجلسوں میں آتے ہیں، اور قسم بخدا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ان مجلسوں میں آتے ہوئے نہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اور وہ ایک عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ صاحب خانہ نے جس وقت اس کو بچھایا کہ جسے ہم فرش عزائے حسین کہتے ہیں، تو پھر اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، ایک مرتبہ بقیے کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک پہلو شکستہ ماں کہ جسے زمانہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں کہتا ہے، شہزادی سب سے پہلے آ کر بیٹھتی ہے اس فرش عزا پر۔ ایک مرتبہ مجلس تو بعد میں شروع ہوتی ہے نا، لیکن فرش عزا تو پہلے بچھ جاتا ہے۔ جیسے ہی فرش عزا بچھا، وہ شکستہ پہلو ماں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ مجلس شروع ہوئی، ذکر شروع ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے یہ بہنے والی فرات جب رومال سیدہ کی زینت بنتی ہے نا، تو ایک مرتبہ جس نے جہاں جہاں جیسے جیسے جس طرح سے بھی جناب سیدہ کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیا ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ اسی مقام پر بیٹھ کے رسول کی اجڑی ہوئی بطول بیٹی آپ کا نام لے لے کر آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا دے کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کہتی ہے، اے بار الہا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ارے زہرا کے گھر سے 72 جنازے ارے ایک دوپہر میں نکل آئے، لیکن اے بار الہا اس بی بی کے گھر کو آباد رکھنا کہ جو مجھے میرے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کی بطول بیٹی کہہ رہی ہے۔ کہاں کہہ رہی ہے؟ اس فرش عزا پہ کہہ رہی ہے۔ یعنی شہزادی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ فرش عزائے حسین کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ بیٹھ کے حسین کے خالق سے حسین کے صدقے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی اس کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دعا گو ہیں کہ صاحب خانہ نے جس خلوص نیت، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مجلس عزا کا، اس فرش عزا کا، اس علم عباس کا، اس عزاداری کا اہتمام کیا ہے، ان کی اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور آپ تمام مومنات جہاں کہیں دور دراز سے چل کر آ کر اس فرش عزا پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی آمد کو، آپ کے گریے کو، آپ کے پڑھنے کو، آپ کے رونے کو، اور آپ کی تمام جائز حاجات کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کل مومنین و مومنات پر رزق و روزی، صحت و سلامتی اور خدا کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہو۔ ہم جیے تو آل محمد کے لیے، جان دے تو آل محمد کے لیے، اور ہم سب کو کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اب وہ دعا کہ جو اس دور حاضر میں کرنا ہر ایک مومن پر واجب ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے بار الہا بے وارث نہیں ہے، ہمارا وارث، ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، برائے ظہور تاجیل امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
मोमिनात गिरामी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज के इस मजलिस का मौजू है सुपर खुसूसियत के साथ वो शख्सियत कि आप देखिए कि एक मर्तबा परवरदिगार आलम इस मजलिस अज़ा में मौजूद हर एक शख्स को वो जागीर दिखाए कि जिसे जागीर अली अकबर कहते हैं। कसम बा खुदा वो जागीर ऐसी जागीर कि जिस पे जाने के लिए हर मोमिन का दिल हमेशा बेचैन रहता है, तड़पता रहता है और हर मोमिन के लबों पर एक ही दुआ होती है कि बारे इलाहा कम से कम मरने से पहले एक मर्तबा रोज़ाए हुसैन इब्ने अली की जियारत नसीब हो जाए। परवरदिगार आलम आप सबको एक मर्तबा इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करवाए। ये वो दरबार हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन का वो दरबार है कि जो इस तरह से सजा हुआ है कि जैसे किसी शहंशाह का दरबार हो, किसी बादशाह का दरबार हो। कायनात के सारे दरबार उजड़ गए, कायनात के सारे दरबार उजड़ गए, लेकिन ये हुसैन इब्ने अली का दरबार है जो आज भी सजा हुआ है, जो कल भी सजा रहेगा। और यकीनन ये दरबार ऐसा है कि याद रखिए जब रोजे हशर होगा, कयामत आएगी तो हर एक चीज को फना है, हर एक चीज खत्म हो जाएगी मां सिवाय करबलाए मोहल्ला के। तो ये दरबार जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या कहना उस दरबार का कि जो दरबार शाह का भी है, जो दरबार बादशाह का भी है, जो दरबार दीन का भी है, जो दीन को पनाह देने वाले का भी है। क्या कहना उसके दरबार का। लेकिन मोमिनात गिरामी, एक मर्तबा जब आप हुसैन जैसे मौला की दरबार में जाएंगे तो हुसैन जैसे मौला के दरबार के बिल्कुल ऐन सामने जिस शख्सियत का दरबार सजा हुआ उसे अब्बास कहते हैं। तसव्वुर तो कीजिए कि हुसैन जैसी अजीम शख्सियत, हुसैन जैसी बड़ी शख्सियत, हुसैन जैसे कायनात के शहंशाह के दरबार के ऐन सामने जिस शख्सियत का दरबार सजा हुआ है उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। उसे या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अली या अली या अली मदद हक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। गिरामी, कोई तो बात होगी ना अलमदार वफा के अंदर। ये हुसैन बादशाह का दरबार है। आपने कभी देखा, आप मौला अली के भी दरबार में गए होंगे, आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के दरबार में भी गए होंगे, लेकिन कहीं पर उसके मुकाबले में कोई दूसरा दरबार सजा नजर नहीं आता मां सिवाय इस जगह के। और ये दरबार खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजाया है। एक मर्तबा उलमाए कराम से पूछा गया कि ये बताइए कि बाद अस करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नशिस्त कहाँ पर मौजूद है। एक मर्तबा जवाब दिया गया कि अर्शे इलाही पर अब्बास के इस आका की नशिस्त मौजूद है कि जहां पर अपने तख्त से बैठकर ये कायनात का शहंशाह इस कायनात में जगह जगह हुसैन के नाम पर मुनक्किद होने वाली मजलिसों में शरीक होने वाले अफराद के चेहरे पर रोशनी नजरें डालता है। यानी अगर आप इस मजलिस में इस वक्त बैठी हुई हैं तो आप ये मत देखिए कि आप किसकी बारगाह में बैठी हुई हैं। आप हुसैन इब्ने अली की बारगाह में इस वक्त तशरीफ फरमा है और आप सब के चेहरों पर इस वक्त हुसैन इब्ने अली की नजरे करम है। हुसैन आप
دیکھ رہی ہیں. اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا کہ جسے کسی نے کبھی قمر بنی ہاشم کہا، کبھی کسی نے باب المراد کہا، کبھی کسی نے باب الحسین کہا، کبھی کسی نے زینب کا پردہ کہا، کبھی کسی نے سکائے سکینہ کہا، کبھی کسی نے اسے حسین کا قوت بازو کہا. تو یاد رکھیے کہ اس مجلس کی صدارت خود آپ کے زمانے کا امام کر رہا ہے. کہا ہے نا امام زمانہ نے کہ جہاں کہیں عباس کے نام کی مجلس ہو اور شروع سے لے کر آخر تک عباس کا ذکر ہو تو میں اپنے تمام کارہائے کائنات کو ایک طرف رکھ کر بنفس نفیس اس مجلس میں شریک ہوتا ہوں کہ جس میں ان کا ذکر ہو رہا ہو. اور کیوں نہ شریک ہو کہ یہ میرا مولا وہ مولا ہے کہ آپ سب یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ میں بارہا ان تمام مجلسوں میں کہ جہاں کہیں ان کا ذکر ہو رہا ہو. اور قسم با خدا کہ جب سے میں نے ان مجلسوں کو پڑھنا شروع کیا ہے تب سے سب سے زیادہ جو ذکر میں نے جس ہستی کا کیا ہے ذکر فضائل میں تو میرا غازی ابو الفضل عباس ہے. کیا کہنا میرے مولا کا؟ یہ میرا مولا میرا وہ مولا ہے کہ آپ سب مجھ سے زیادہ یہ بہتر جانتی ہیں کہ ہماری شان، ہماری جان، ہماری پہچان، ہمارا مولا، ہمارا آقا کہ جو یاسوف الدین بھی ہے، جو بوتراب بھی ہے، جو ناصر رسول ہے، جو شوہر بطول ہے، جو مولود کعبہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، کہ جو پورا کا پورا ولی اللہ ہے. ہمارے مولا سے ہر ایک نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگا ہے نا. یہ تو آج بھی علی کا دربار سجا ہوا ہے. آج بھی لوگ علی سے مانگتے ہیں اور علی انہیں عطا کرتے ہیں. اور کیوں نہ عطا کریں کہ علی ہلال مشکلات ہیں. علی ہر ایک کی مشکل کو حل کرتے ہیں. اور اگر علی ہر ایک کی مشکل کو حل نہ کرتے تو کبھی بھی تاریخ اسلام کی VIP شخصیات کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ لولا علی یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یعنی علی نے تو ہر ایک کو دیا ہے نا. اور علی نے کیسے دیا ہے ہر ایک کو؟ ایسے 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 علی نے ہر ایک کو بانٹا. علی نے ہر ایک کو بانٹا. صحیح ہے نا. جس نے جو چیز علی سے مانگی علی نے اسے عطا کی. اور کیوں نہ عطا کرتے کہ علی تو ہلال مشکلات ہے، علی تو مشکل کشا ہے، علی تو حاجت روا ہے، علی تو ہر ایک کو دیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ تاریخ نے وہ عجب منظر دکھایا کہ وہ علی جو رات رات بھر عبادت کرتے تھے، وہ علی کے آسمان میں موجود ستاروں اور چاند نے کبھی علی کو ماں سوائے شب ہجرت کے کبھی بستر پہ سوتا نہیں دیکھا. علی رات رات بھر عبادت کرتے ہیں. اور کس شان سے عبادت کرتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس خدائے لم یزل کی عبادت کرتے ہیں. اس دینے والے بے نیاز کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا رب ایسا، وہ رب کائنات ایسا، وہ علی کل شیء قدیر ایسا کہ آپ مانگیں گی وہ آپ کو جب بھی عطا کرے گا. بھی وہ رب ہے نا. آپ مانگیں گی وہ آپ کو تب بھی عطا کرے گا. آپ نہیں مانگیں گی وہ آپ کو تب بھی عطا کرے گا. بھئی ہماری یہ سانسوں کا آنا جانا یا مسلسل ہماری سانسوں کا چلنا اس خدائے لم یزل کی عطا ہے جو وہ ہم پہ اپنی نظر کرم کر رہا ہے. جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کسی کی بہن ہیں، کسی کی ہم بھابھی ہیں، کسی کی چاچی ہیں، کسی کی پھوپھی ہیں، کسی کی ممانی ہے، کسی کی کچھ نہ کچھ ہم لگتی ہے. اور اگر وہ خدا اپنی عنایت روک دے تو پھر تو ہم مردہ ہیں. جب ہم
مر جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے یہی تو پوچھیں گے نا کہ بھائی مٹی کب اٹھے گی، جنازہ کب ہے، اسٹیٹس بدل جائے گا، وہ چاہنے والے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ پھر کسی کی اچھی بھابھی رہیں گے، نہ بہن رہیں گے، نہ کسی کی اچھی دوست رہیں گے، بس ایک میت ہوں گے. تو یہ تو اس کی نظر کرم ہے نا. اب وہ ہم پر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا حیدری یا علی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی اس کی نظر کرم ہو گئی کہ جو یہ سانسوں کی ڈول چل رہی ہے تو وہ بے نیاز ایسا کہ وہ ہر ایک کو عطا کر رہا ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ جب ایک مرتبہ مصلی عبادت پر وہ علی آیا کہ جو آج تک پروردگار عالم کی عبادت ہی کر رہا تھا، کبھی علی نے اپنے لیے اس پروردگار سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اب جب وہ عبادت کے لیے مصلی پر آیا اور ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے ولی اللہ نے، مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھوں کو پھیلایا، وہ ہاتھ کہ جو ذوالفقار کو لے کر جب اٹھتے تھے تو علی ہر جنگ کے فاتح ہو جایا کرتے تھے، وہ علی جو بہت سخی ہے، وہ علی کے جو ہر ایک کے حاجت روا ہے، وہ علی جو ہر ایک کے مشکل کشا ہے، کہ جن کے دربار سے ہر کوئی مانگ رہا ہے. جب اسی علی نے ایک مرتبہ اپنے ید اللہ ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنی لسان اللہ سے کہا، لسان اللہ زبان سے کہا، اے بار الہ، جس طرح سے میں محمد مصطفیٰ کی سفر بن کر ساتھ ساتھ چلا، بس اسی طرح سے ایک بیٹا عنایت فرما. اب مانگ ہو رہا تھا کہ جو ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، اور مانگا اس سے جا رہا تھا جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے. بھئی وہ رب ایسا ہے جو موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے، فرعون کو بھی عطا کرتا ہے نا. آپ کا رب کریم تو ایسا ہے. اور مانگ آپ کو وہ مولا رہا تھا کہ جس نے کبھی اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا. اب ذرا سوچئے، جب مانگ علی مرتضیٰ رہا تھا اور دے وہ علی رہا تھا تو جو علی کل شیء قدیر ہے، تو ایک مولا نے دوسرے خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں. نعرے حیدری یا حیدری یا علی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ ایک علی نے دوسرے علی کو کیا علی تحفہ عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ 4 شعبان کو حجرہ ام البنین میں جب اس کی آمد ہو گئی کہ جو ہو بہو علی جیسا ہی تھا، کہ جس کی رفتار علی جیسی تھی، جس کی گفتار علی جیسی تھی، جس کا چلنا علی جیسا تھا، جس کا رکنا علی جیسا تھا، جس کا مڑنا علی جیسا تھا، جو ہر جانب سے ہر نظر سے ہو بہو علی نظر آتا تھا. بھئی علی نظر آتا تھا. اور آپ جانتی ہیں نا کس علی کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس علی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کائنات میں یہ لکھا گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے 12 سال تک پانی پر مصلی بچھایا ہے. جب 12 سال تک پانی پر مصلی بچھایا گیا تو ایک مرتبہ وہ پروردگار عالم جو آپ کے مانگنے پہ فقط ایک مرتبہ آپ کو عطا کرتا ہے، جب 12 سال تک پانی پہ مصلی بچھایا گیا ہوگا تو ایک مرتبہ اس پروردگار عالم کی کریمی جوش میں آئی، اس رحمان اور رحیم کی رحمانیت جوش میں آئی اور آواز قدرت آئی کہ مانگو کیا مانگ رہے ہو. تو کہا گیا کہ بار الہ علی بنا دے. ایک مرتبہ پھر آواز نہ آئی، پھر 12 سال تک مزید مصلی بچھایا گیا، پھر عبادت ہوتی رہی. ایک مرتبہ پھر 12 سال گزرے، پھر آواز قدرت آئی کہ مانگو کیا مانگ رہے ہو. کہا بار الہ علی بنا دے. پھر کوئی آواز نہ آئی،
پھر 12 سال تک مصلی بچھایا گیا، اور اس کے بعد جب آواز آئی اور پھر پوچھا گیا کہ کیا مانگ رہے ہو، تو کہا گیا کہ کچھ نہیں، بس علی بنا دے۔ تو پھر جو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ بقول شاعر کے کہ علی بننا تو ہے مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ علی بننا تو ہے مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ نئی زہرا، نیا احمد، نیا کعبہ نہیں بنتا، اور میاں اللہ میاں سے روز روز پھر حسینیوں کا اللہ نہیں بنتا۔ ایک وہ بھی تو ایک قوم ہے نا۔ یا علی، کیا کہنا؟ حیدر 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 حیدر، حیدری یا علی، مولا کائنات بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو کیا کہنا اس کا کہ جو 4 شعبان کو حجرہ ام البنین میں آیا، جو ہر لمحے، ہر لہجہ، ہر طرح سے بالکل علی نظر آتا تھا۔ ایسے عالم میں تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے اذہان عالیہ کو لے کر حجرہ ام البنین میں داخل ہو جائیے، اور آپ دیکھیے اپنے تصور میں کہ سامنے آپ کے مولا کائنات ہے، اور آپ کے مشکل کشا مولا کے ہاتھوں پر آپ کا مولا باب الحوائج ہے۔ کیا حسین چہرہ ہے، علی جیسے ہے نا میرے مولا۔ علی کا وہ حلیہ جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس حلیے پر نہ جائیے۔ آپ علی کا حلیہ، علی کی صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عباس کے علم کے پنجوں میں دیکھیے کہ جس کا علم اتنا حسین ہے کہ جسے خود علی نے قمر بنی ہاشم کہا کہ جس کی آنکھیں، جس کی عین اللہی آنکھیں بالکل علی جیسی ہے، جس کے رخسار علی جیسے ہیں، کہ جس کے لب علی جیسے ہیں، کہ جو ہو بہو علی جیسے ہیں۔ اور آج تو علی کی خوشی کا عجب عالم ہے۔ سوچئے کہ جب آپ کی کوئی دعا مستجاب ہو جاتی ہے تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ جب آپ کی کوئی منت پوری ہو جاتی ہے تو آپ اپنی منتوں کو جب اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوشی چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب تمنائے علی مرتضیٰ ایک مرتبہ عباس کی صورت میں علی کے ہاتھ پر آئی ہوگی، میرے علی کی خوشی کا کیا عالم۔ ایک مرتبہ وہ علی کہ جس کا ذکر سن کر آپ کے چہرے کھل کر گلاب ہو جاتے ہیں، جب وہ علی خوش ہوتا ہوگا، وہ علی مسکراتا ہوگا، بار بار علی کی نگاہیں عباس کے چہرے کا طواف کرتی ہوگی۔ ابو طالب کے چاند پر، فاطمہ بنت اسد کے لال کے چہرے پر کیا خوشی ہوگی۔ بہت خوش ہیں علی کہ ایسے میں ایک مرتبہ حجرہ ام البنین میں اس کی آمد ہو گئی کہ جسے زمانہ حسین ابن علی کہتا ہے۔ حسین کی سفر بن کر آئے ہیں نا دنیا میں، تو ایک مرتبہ میرے ایک مولا مشکل کشا نے، میرے ایک مولا باب الحوائج کو، میرے ایک ایسے مولا کے ہاتھوں پر دیا کہ جو دین اسلام کو پناہ دینے والا ہے۔ کائنات کا حسین حسین ہے۔ ایک مرتبہ اب جو حسین نے عباس کو لیا اپنے ہاتھوں پر، تو حسین کی خوشی کا کیا عالم کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے یہ کہا، بابا عباس کی صورت میں کیا کیا نظر آتا ہے، عباس کی صورت میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ ہر لہجے میں حیدر کا جلوہ نظر
जलवा नजर आता है और बार बार सीने से लिपटा लिपटा कर ये कह रहे थे शब्बीर, अरे तस्वीर अली भाई मेरा नजर आता है, तस्वीर अली भाई मेरा नजर आता है। क्या कहना ए हुसैन आपकी खुशी का, कि वो अली, कि उस अल्लाह ने उस अली को बनाने के बाद फिर कोई दूसरा अली नहीं बनाया, लेकिन अब जो ये हुसैन ने कहा, यानी मालूम ये हुआ कि उसके अक्स के अक्कास को यानी के अब्बास को देखकर हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। मोमिनाते गिरामी, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मारिफत हुसैन हासिल करे, तो उसे चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को जरिए अब्बास तक पहुंचा दे। और खुदा की कसम, जो जरिए अब्बास तक पहुंचा उसे मारिफत हुसैन जरूर जरूर मिल जाए। क्योंकि अगर हुसैन की मारिफत हासिल करनी है तो फिर अब्बास को मानना भी पड़ेगा, अब्बास से मांगना भी पड़ेगा, क्योंकि अब्बास बाबुल हुसैन कहा है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे दर तक आओ तो ऐसी डायरेक्ट उठ के मत आ जाना, बल्कि पहले अब्बास के यहाँ से होते हुए फिर हुसैन तक आना, क्योंकि अब्बास हुसैन के जिम्मेदार, और ना सिर्फ के हुसैन के जिम्मेदार हैं, बल्कि मैं तो अक्सर अपनी मजालिस में ये कहा करती हूँ बहुत माजरत के साथ कि खुदा हमें वो सांस अता न करे कि जिस सांस के अंदर मोहब्बत और विलायत अली इब्ने अबी तालिब ना हो, और खुदा हमें वो घर ना दे कि जिस घर के अंदर अलम हजरत अब्बास। देखिए ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इन दोनों चीजों के बगैर ना जिंदगी जिंदगी है ना घर घर है। आपको पता है कि एक मर्तबा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह इरशाद फरमाती है कि बाबा मैं रोज़े महशर शिफाअत के वास्ते फकत और फकत बाजुए अब्बास लेकर आऊं। सुना है ना आपने ये बहुत मर्तबा शहजादी का फरमान, पूरा अब्बास नहीं, फकत अब्बास के बाजू शिफाअत के वास्ते जनाबे सैयदा रोज़े महशर लेकर आई, और इन बाजुओं का ओज ये पंजा होता है, यानी आपके बारगाहों के अंदर, आपके इमाम बारगाहों के अंदर, आपके अज़ा खानों के अंदर, आपके घरों के अंदर ये जो हजरत अब्बास का अलम मौजूद है, तो आप फकत इसको निशाने अब्बास ना समझें, ये निशाने शिफाअत आपके घरों में मौजूद है। अब्बास का अलम निशाने शिफाअत है, और आप देखिए कि ये अलम अब्बास ऐसा अलम है कि इस अलम अब्बास का जो ओज है वो ये पंजा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क और कौम की अज़ादारी को देख लें कि हम जो इस शहर कराची के अंदर रहते हैं, तो हमारे यहाँ हर कौम और मिल्लत की अज़ादारी इस कराची के अंदर इस वक्त बर्पा हो रही है। अब देखिए कराची के ही अंदर पंजाब वालों की भी अज़ादारी आपको दिखेगी, यानी पंजाबियों की, आपको सिंधियों की अज़ादारी भी दिखेगी, फिर आपको जो महाजरीन हिजरत करके वहां से यहाँ आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, दिल में एक मर्तबा विलायत अली को लेकर आए और अपने सीनों से लगाकर फकत अब्बास का परचम लाए। यहाँ पर आपको लखनऊ वालों की अज़ादारी भी दिखेगी, अमरोहे वालों की अज़ादारी
آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو گول گول سے پھریرے دکھائی دیں گے. یعنی پھریرا تو بدلتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. کبھی بروکیٹ کے اور بنارسی کپڑے کے آپ کو پھریرے دکھتے تھے, کبھی ساٹن کے پھریرے دکھتے تھے. پھر جب زمانہ بدلا تو لوگوں کے ہاں ویلویٹ کے پھریرے ہو گئے. یعنی پھریرا ہر دور میں بدلتا چلا گیا. لیکن یہ علم عباس کا جو اوج ہے جسے ہم پنجہ کہتے ہیں, لیکن پنجے کا نشان نہیں بدلتا. ہر ملک و قوم کے ہاں جو آپ کو علم عباس دکھائی دے گا, چاہے جیسا بھی علم ہو, کہیں کا بھی علم ہو, پنجہ آپ کو ہمیشہ کھلا دکھائی دے گا. یہ کس بات کی ضمانت ہے کہ یوں تو جہاں بھر میں بہت سے سخی گزرے, یوں تو جہاں بھر میں بہت سے سخی گزرے, لیکن وفا کے شاہ کا رتبہ بہت بلند ہوا. ارے بہت سخی ہے یہ عباس کہ جس کا دستے کرم کھلا جو کر وہ بلا میں کہیں نہ بند ہوا. یہ عباس کا دربار سجا ہوا ہے, یہ عباس کا دربار ہے نا. اور پھر اس دربار میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہے. ایک مرتبہ حسین کی نظریں آپ کے چہروں پر ہے, اس مجلس کی صدارت امام زمانہ کے ہاتھوں پر ہے. ایک مرتبہ امام زمانہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ کہ جو ذکر فضائل عباس پہ خوش ہو رہے ہو اور ذکر مصائب پہ روئیں, اور ان کے دلوں میں جو بھی کوئی حاجات ہو, ایک مرتبہ ان حاجات پر میں اپنی مستجابی کی مہر لگا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں, یہاں تک کہ ان کے قدم ان کے گھروں کی دہلیز پار نہیں کرتے کہ وہ تمام دعائیں مستجاب ہو جاتی. باب المراد ہے نا میرا مولا, باب الحسین ہے میرا مولا. اور پھر آپ کو پتا ہے عباس اس بادشاہ کا نام ہے, عباس اس کا نام ہے, اس باب الحوائج کا نام ہے کہ اس کے ہاں مانگنے والے پر یہ قید بھی نہیں کہ آپ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتی ہوں یا ہاتھ کھول کر پڑھتی ہوں. ایک مرتبہ سکینہ کا واسطہ دو اور عباس سے مانگ لو, عباس عطا کرے گا. عباس کس طرح سے عطا کرے گا؟ وہ بناتے گرامی, آج 23 محرم ہے. مومنات آپ جانتی ہیں نا کہ آج سے 2 دن قبل جو تاریخ گزری 20 محرم کی تاریخ, وہ قیامت کی تاریخ تھی کہ جب آپ کے مولا سید سجاد کو زہر دیا. کون سجاد؟ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں سجاد بیٹھے ہوئے تھے. پڑھی لکھی مومنات کا مجمع ہے, مجھ سے زیادہ علم آپ رکھتی ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ سید سجاد جس مجلس میں آتے ہیں تو میرا مولا کہاں پر تشریف فرما ہوتا ہے؟ جہاں پر مجلس میں آنے والے تمام افراد اپنی اپنی جوتیاں اتارتے ہیں, وہاں پر آ کر میرا مولا بیٹھ جاتا ہے. لیکن مومنوں, آج وہ جگہ خالی ہے کہ آپ کا مولا زہر کی شدت سے تڑپ رہا ہے. ہاں مجلس میں سید سجاد آئے, ذاکر نے ایک مرتبہ حاضی کا نام لیا, میرا بیمار مولا آہستہ آہستہ سے کھڑا ہوا, اپنے دونوں زخمی ہاتھ سجاد اپنے ماتھے تک لے کر گئے, غازی کو سلام کیا اور پھر آہستہ سے اپنی نشست پر بیٹھ گئے. ذاکر نے دوسری مرتبہ نام لیا, پھر میرا بیمار مولا